اور جادو اتنا بڑا گناہ حقیقت میں جو بندہ میاں بیوی کی جدائی ڈلوانے کے لیے یا کسی کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے یا کسی بھی رکاوٹ کو ڈالنے کے لیے کرواتا ہے، ایک تو کروانے والا 7 بڑے گناہوں کا شکار ہو گیا، اس وعید میں آ گیا جس نے 7 ہلاک کرنے والے گناہ سر انجام دیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، شریعت کے اندر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، جو حد ساحر ہے، جادو کرنے والا یا جس نے جادو کروایا ہو، اگر یہ ثابت ہو جائے نا، اور اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو، تو حکمران کا کام یہ ہے جادوگر کو سزائے موت دے، اور جس نے کروایا اس کو عمر قید دے، اور اگر سنگین نوعیت کا اس کو بھی سزائے موت دی جائے۔ اور یہ بات اسلام میں نہیں ہے، حیرت انگیز بات ہے، یہ وچ کرافٹ دنیا کے تمام مذاہب میں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب کے اندر جادو کی سزا موت ہی ہے۔ وچ کرافٹ کی سزا گوروں میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، مغربی معاشرے میں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے جہاں پہ مذہب کا وجود موجود ہے وہاں پہ جادو کی سزا موت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا اوچھا ہتھ کنڈا ہوتا ہے جو انسان کی نفسیات کے اوپر غالب آنے کے بعد انسان سے ایسے اعمال کرواتا ہے جس کی وجہ سے اگر تو انسان حفاظت کے وظائف پڑھ رہا ہے، حفاظت کے وظیفے پڑھ رہا ہے، پھر تو محفوظ رہے گا، ورنہ ایسی حرکتیں سر انجام ہوں گی کہ پورا مسلم معاشرہ بگڑ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا۔ سب سے آسان جادو، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں بتلانے والی بھی نہیں ہوتی۔ جادو سب سے آسان جادو میاں بیوی کی جدائی کا ہوتا ہے۔ صرف چند الفاظ ہیں جن کو پڑھ پڑھ کے عامل پھونگ مارتا ہے، ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی؟ ایک تو نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انسان قدرتی طور پہ نرم ہے، ایک انسان کو نرم رویہ اختیار کرنا ہے۔ دوسرا یہ وظائف سے، حفاظت سے، اذکار کو اپنا معمول بنانا، پھر اللہ رب العزت محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور نرمی کے ہی حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں کہ نرمی کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت سخت ہوتی ہے، مزاج سخت ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنے اوپر نرمی کو طاری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فطرتاً نرم مزاج ہے، لیکن اس خوبی کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور پیارے حبیب، آپ کے ارد گرد یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے، یہ جو ہزاروں شمع رسالت کے پروانے آپ پہ جان دیتے ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ فظًّا غلیظ القلب ہوتے، اگر آپ ذرا بھی سخت گیر ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو آپ کے ارد گرد یہ جو لوگوں کا جمگٹا کبھی نہ لگتا، اتنے لوگ آپ کے ارد گرد کبھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عبادت میں نرمی، تعلق میں نرمی، ہمسایوں سے نرمی، جانوروں سے نرمی، کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے حوالے سے سنہری اور رہنما اصول ہمیں اور آپ کو نہیں دیے۔ عبادات کے اندر نرمی، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ لگا ایک عورت ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے رسی کے ساتھ، قیام کرتی ہے بڑا لمبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی تھک جائے تم میں سے عبادت ختم کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ بہترین عبادت وہ ہے جس میں مداومت ہو، جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، جو ہمیشہ انسان چاہے عمل تھوڑا کر رہا ہو لیکن آج 2 رکعت پڑھی ہے نفل، کل بھی پڑھ رہا ہو، پرسوں بھی پڑھ رہا ہو۔ یہ نہیں آج 100 رکعت ادا کر دی، کل 2 بھی نہیں کی، آج 10 پارے پڑھ لیے، کل 1 بھی نہیں پڑھا۔ تو بہترین عمل۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے، بات آئی ہے تو یہ ایک منطق اور فلسفے کی گفتگو ہے اور بڑی کام کی گفتگو ہے۔ کیا؟ دین اور اللہ کے تعلق کے اندر مداومت اگر نہ ہو تو انسان صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ خود بتلائیے، آپ بتلائیے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ گھر جاتے ہیں، بیوی ایک دن کھانا دیتی ہے، دوسرے دن جاتے ہیں کھانا دیتی ہے، ایک ہفتہ کھانا دیتی ہے، پورا سال کھانا نہیں دیتی، پورا سال کام نہیں کرتی، رشتہ برقرار رہ سکتا ہے؟ تعلق برقرار رہ سکتا ہے؟ والد ہے، اس کا بیٹا ہے، ایک دن جی بابا کرتا ہے، 2 دن کرتا ہے، پورا سال آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، تعلق برقرار رہ سکتا ہے؟
دنیا کا اگر کوئی رشتہ، دنیا کا اگر کوئی بھی رشتہ لے لے، اگر اس کے اندر ہمیشگی اور دوام نہیں ہوگا، اگر اس کے اندر بھی ہمیشگی اور دوام نہیں ہوگا، وہ بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ آپ کی اور میری عقل کے اوپر تازیانہ ہے۔ ہمارے ضمیر کتنے عجیب ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بیوی کھانا 7 دن دے گی، پورا سال نہیں دے گی، میرا اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ 5 نمازیں ایک ہفتہ پڑھی ہیں اور پورا سال نہیں پڑھی، تعلق برقرار رہ سکتا؟ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بھی اس کے اوپر دوام ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ عمل تھوڑا کرو، یہ نہیں آج انسان 4 گھنٹے کی عبادت کر رہا ہے، اگلے دن کی ہی نہیں۔ آج انسان 5 منٹ کی عبادت کرے، اگلے دن بھی 5 منٹ کی کرے۔ عبادات کے اندر بھی نرمی ہے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا معمول ہے وہ تو ایک الگ باب ہے کہ نبی کریم تو اتنی عبادت کیا کرتے تھے، سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود ساری رات کھڑے، اس طرح کھڑے پاؤں سوج جاتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اندر کس چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ اختیار کرے، اس کو پریکٹس کرے، ایک وقت آ جائے گا اللہ رب العزت اس کو اس پریکٹس کی وجہ سے نرم دل بنا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جہنم کی آگ ہر نرم دل کے اوپر حرام ہے، ہر نرم دل کے اوپر حرام ہے۔